اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کھل کر سامنے آ کے دونوں ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑیں گے اور ریاست بامقابلہ عوام ایک میلہ لگے گا۔ عمران خان کو صرف ایک وہ کون سی چیز ہے جو بچا سکتی ہے؟ کیا لانگ مارچ تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے؟ مگر کیسے؟ وقار کا تعلق پاکستان کے کس علاقے سے ہے؟ وہ کس کا ملازم تھا؟ اور اس کی تصویر سمیت اہم حقائق جانیے۔ ظالموں، ایک ارشد شریف آپ کے اوپر اتنا بھاری پڑا کہ سب کو ہلا کے رکھ دیا، بڑے بڑوں کو آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑی اور آپ نے مرے ہوئے شخص کے نام کے اوپر سیاست کی، بجائے اس کے کہ آپ اس کو انصاف دلاتے۔ ارشد شریف مر گیا تو پتہ چلا وہ مردہ حالت میں بھی کتنا مضبوط تھا۔ ایک طرف اس کی میت تھی، دوسری جانب آپ سیاست کر رہے تھے۔ ریاست بامقابلہ عمران خان ایکول ٹو عوام، آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے اپنے صحافتی دور کے اندر اتنی حیران کن چیزیں 2 دنوں کے اندر اور ایک ہی دن میں ایسا کچھ کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ میں پاکستان کے اندر اس طرح کے حالات بھی دیکھوں گا، اور کاش مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہ ہوتی، کاش میری محسوس کرنے کی حصیں کام نہ کر رہی ہوتی، تو میں اتنے جذبات میں نہ ہوتا اور میں اتنی چیزوں کو اس طرح سے محسوس نہ کرتا۔ پاکستان دنیا کے ایک ایسا ملک جہاں پہ جو چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ عمران خان بامقابلہ ریاست ایکول ٹو عوام، اس کو میلہ نہیں، اس کو جنگ کہوں گا۔ جب یہ چیز ہوگی تو اس میں سے کون جیتے گا، اور عمران خان کو وہ ایک کون سی چیز ہے، شے ہے، قوت ہے جو بچا سکتی ہے۔ اور لانگ مارچ اگر تبدیلی کا سبب بنتا ہے تو وہ کس کے ذریعے بنے گا؟ وہ ایک چیز، وہ ایک لفظ، عوام۔ اگر عوام عمران خان کے ساتھ نہ نکلے، عمران کی سیاست بھی ختم، اور اگر نکل آئے تو کامیابی بڑی حد تک ہوگی۔ اس کو میں تبدیلی اور انقلاب نہیں کہہ سکتا، مگر یہ کہہ سکتا ہوں کہ عوامی طاقت سے اگر اس کا ساتھ ہو عوام کا، تو پھر آپ اپنی باتیں منوا سکتے ہیں۔ اگر لاکھوں لوگ ساتھ نکل آئے، پھر مینٹین رہے، اسلام آباد تک پہنچنے تک ساتھ رہے، قافلے پشاور، گلگت بلتستان، کشمیر سمیت ہر جگہوں سے آگے، تو پتہ چلے گا کہ جنہوں نے 8 سیٹوں کے اوپر محیط الیکشن میں جہاں 5.5 لاکھ ووٹ دے دیے، جہاں 1.5 کروڑ ووٹ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو پڑے، اس 1.5 کروڑ میں سے دیکھنا ہوگا کہ کتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ باہر آتے ہیں اور کس طرح سے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر عوام نہ ساتھ آئے تو پھر عمران خان کے لیے مشکل ہوگی۔ کہا گیا کہ پارٹی کے اندر بھی بغاوت کا اور چیزوں کا سامنا ہے عمران خان کو، لیکن شیخ رشید کی پریس کانفرنس، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، اسد عمر شیری مزاری سمیت اور عماد اظہر سمیت انہوں نے بول کے کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، ساری چیزیں نہیں کرتے، تو پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں، جو کہتے تھے میری فوٹو اور ویڈیو بھی کبھی سامنے نہیں آنی چاہیے، باعث سے مجبوری ان کو سامنے آنا پڑا اور بے شمار چیزیں جو تھی وہ کہنی پڑی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو 6 دنوں کے بعد اسلام آباد مارچ پہنچے گا، کہاں سے ہو کے آئے گا، گجرانوالہ، کھاریاں، گجرات سب جگہوں سے، اس کے ساتھ کتنا بڑا قافلہ آتا ہے، کتنے عوام آتے ہیں، اور اگر عوام آگے تو عمران خان کے لیے بڑی کامیابی ہوگی، اگر نہ نکلے تو عمران کے لیے سبکی ہوگی۔ اب آپ کو یقین ہونا چاہیے، جو لوگ کمنٹس میں لکھتے تھے یا نہیں مانتے تھے، ہم گورکھ دھندا کے پلیٹ فارم سے واحد لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو آرمی چیف اور عمران خان کی 4 ملاقاتوں کی تفصیلاً خبریں دی، اور پھر 5ویں ملاقات کرنے سے عمران خان کیسے انکاری ہوئے، یہ بھی واحد ہیں ہم جنہوں نے آپ کو خبر دی تھی، اور کس طرح سے جال بچھایا گیا تھا۔ اور عمران خان وہ ایک بات کون سی اگر مان جاتے تو آج اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوتی، عمران اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی، اور پی ڈی ایم، یہ تینوں مل کے سارا کچھ کرتے، لیکن عمران خان کا نظریہ پی ڈی ایم سے مختلف ہے۔ وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ایک بات یہ تھی، آصف زرداری
शहबाज शरीफ और इन लोगों के साथ बैठ जाएं, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी भी हूँ और इमरान खान भी हूँ और आर्मी चीफ भी हूँ। ये बात इसलिए वो मनवाना चाहते कि जिस दिन इमरान बैठ गया उस दिन हम साबित करेंगे ये भी चोरों से मिल गया, बैठ गया, मफाहमत हो गई है और मुल्की मफाद में हमने ऐसे की। और इमरान ने जब ये बात ना मानी, 12 मरतबा कहते रहे, सोचते रहे, इरादे करते रहे कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये होगा वैसे होगा, लेकिन इमरान को जब लगा कि ऐसा नहीं होगा तो उन्होंने फिर ये कह दिया और मुलाकात करने से भी इनकारी हुए कि मैं नहीं मिलूंगा। और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने कहा रात को मिलते हो तो डील करते हो, दिन को जाके हमें मीर जाफर और मीर सादिक कहते हो और गद्दार कहते हो, ये दौरा मेयार है। अगर आप पूरी बात बताते जो मैं इससे कबल बताता रहा कि हर एक मुलाकात में क्या क्या चीज़ मनवाई जानी थी, क्या क्या चीज़ें होनी थी, और इमरान सिर्फ आपको ये कह रहे थे कि आप इलेक्शन करवा दें। मैं एज ए सहाफ़ी कहूँ तो इमरान खान को शायद इलेक्शन करवाने के मामले के ऊपर इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा वो ना करते, तमाम कानून बदल जाते, सारी चीज़ें होती, वो डाउन हो जाते और 155 सीटों वाला घर पे ही रहता, सारी चीज़ें होनी थी। और इमरान बामुकाबला रियासत, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर और इस 21वीं सदी में 75 सालों के बाद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पहली बार ऐसे होगा कि कोई शख्स किसी से टकराएगा और रियासत हमेशा जीती। और इस बात देखना होगा कि क्या अवाम इमरान खान को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते। अगर अवाम साथ निकले तो मुज़ाकरात फिर से होंगे, अगर अवाम साथ ना आए, लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ तो इमरान से कोई भी मुज़ाकरात नहीं करेगा। अगर ताकत दिखा दी तो ये घुटने टेकने पे मजबूर होंगे। आधा सच नहीं बोलना चाहिए, पूरा सच बोलना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर अरशद शरीफ दुनिया से चला गया, लेकिन इन सबको नंगा गंजा और बेनकाब करके गया। वो एक शख्स सब के ऊपर इतना भारी पड़ा कि इनकी थरथली मच गई और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके हम ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते, वजाहतें देना पड़ी। वो अरशद शरीफ मरने के बाद भी इतना हैवी था, इतना बड़ा था, और जब जिंदा था तो उसके पास कौन कौन से राज थे, वो क्यों गया था, क्यों मारा गया था। लेकिन आप इसके ऊपर बात करते हैं कि इन जालिमों ने उस शख्स को सियासत की नज़र कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, उसने जाते जाते भी सबको एक्सपोज किया। और ये मेरे बाएं तरफ ऊपर देखिए, ये शख्स कौन है जिसने टोपी पहन रखी है, आधा साइड से फ़ोटो मिला, ये वकार है, राना सनाउल्लाह की बाकुल, ये सुलेमान इकबाल का रिश्तेदार है। मैं आपको बताता हूँ ये कौन है। वकार जो है खुर्रम का भाई है। वकार वो है जो निशाना गा, जिसके पास तरबियत के लिए जो हासिल करने के लिए निशाना लगाने की चीज़ें होती हैं, मैं इंग्लिश में उसका नाम नहीं बता सकता आपको। निशाना लगाने की तरबियत गाह का इसका सेंटर है। आपको सारी चीज़ें बताई थी, ये कीनिया के अंदर है और वहाँ पे इसका पूरा कारोबार है। आपको कंपनी नंबर गुज़श्ता रोज़ वीडियो में दिखाया था। खुर्रम वो है जो इनके साथ था, अरशद शरीफ के साथ और सुलेमान इकबाल के साथ कहा गया उनका मुलाजिम है। वकार जो है जहां ये कारोबार करता है वहीं पे इसकी तस्वीर देखिए, इसका तल्लक कराची से है। ये किसका मुलाजिम है, सुलेमान इकबाल का कहा गया, मैं इसको कंफर्म नहीं करता ये किसका मुलाजिम है। लेकिन जब आप खुर्रम और वकार से मिलेंगे, कारोबार का भी पता चलेगा। और जब मिल भी लिया तो यही वकार और खुर्रम जिन्होंने उसकी जान नहीं बचाई, जिन्होंने उल्टा उसको तनहा छोड़ दिया, वो किसकी हमायत में बयान देगा? वो ज़ाहिर है उन्हीं की हमायत में बयान देगा जिनके साथ वो मिले हुए थे, सारी चीज़ें थी। और फिर कहा गया कि सोना के बारे में अरशद शरीफ वहाँ पे गए, सुलेमान इकबाल ने भेजा, वो बात करेंगे। लेकिन हैरान कुन बात मुझे ये बता दीजिए, यकीन करें हम जानवर हैं और भेड़ बकरियां हैं, जहाँ पे हम ये सवाल नहीं उठाते कि ये मुल्क अरशद शरीफ ने अपना मुल्क किसके लिए छोड़ा था, क्यों छोड़ा था, क्या वो हनीमून पे गया था, हॉलीडे पे गया था, खुशी से गया था, फैमिली से मिलने गया था, फैमिली तो पाकिस्तान में थी, डर और खौफ की वजह से गया था। बजाय ये पूछने के, बुनियादों को समझने के, सच और हक की बात करने के, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने खुद उसको भेजा था और इस वजह से वो दुनिया से मर गया। इमरान खान ने इसलिए भेजा था कि तुम्हें मार देंगे, तू मेरा कीमती आदमी है। इस मुल्क के अंदर मुझे बताइए गैर जानिबदार हो गए, क्या अरशद शरीफ जैसा कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है? क्या कोई ऐसा पैदा होगा? ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। ये जो बोझ पड़ा उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई, सारी किस्से कहानियां हुई, तमाम लोग उन चीज़ों को भूल के उसके ऊपर सियासत करते रहे, उसकी मैयत पड़ी थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे। इनको जुर्रत नहीं हुई कि वहाँ उनके घर जाके जो है वो फातिहा पढ़ लें, उसके जनाजे में शिरकत कर लें, सारी चीज़ें करें। और इन्होंने अपने अपने हिस्से के काम किए। वो शख्स दुनिया से चला गया, नीयत उनकी ठीक हुई या थी
تو وہ یقیناً جنتی ہوگا. میں تو یہ فتویٰ نہیں دے سکتا, مگر ارشد شریف کے معاملے کے اوپر سیاست اور یہ ساری چیزیں کرنی بے رحمی ہے, یہ سراسر ناانصافی ہے, یہ غلط بات ہے. اور آپ تمام لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جو لوگ سمجھ بھی گئے وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے نہیں اٹھاتے. پھر سے کہوں گا کہ اگر آپ لوگ سیاست میں حصہ نہیں لیتے, آپ کو سیاست سے دلچسپی نہیں, آپ کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی, تو 6 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 23 کروڑ عوام کو کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ آپ ان کو پوچھیں نہ کچھ اور نہ کریں تو یہ لوگ کرپشن کریں, یہ لوگ ملک کو بیچ دیں, ہمارا کچھ بھی نہ بچے. ہم ایٹمی طاقت رکھتے ہیں, ہمارے آس پڑوس میں ہر طرف دشمن ہے, ہمیں دفاعی اعتبار سے مضبوط ہونا ہے. ہماری فوج جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے, وہ ہوگی مضبوط تو ہمارا ملک بچے گا, قوم بچے گی, ہم رات کو آرام سے سو سکیں گے. لیکن کچھ حدود اور قیود ہیں, کچھ آئین بنا ہوتا ہے, ایک آئین جو ہوتا ہے وہ ماں کی حیثیت رکھتا ہے, اور کسی چیز کو چلانے کے لیے جب تک بنے ہوئے آئین کے اوپر آپ خود عمل نہیں کریں گے, آئین توڑنے والا غدار ہوتا ہے. اور پھر آپ نے جو ملک کے ساتھ محبت رکھتا تھا, جس نے بے شمار خدمات انجام دی, آپ کے شانہ بشانہ گولیوں کی گن گرج کے اندر جس نے جو تھی رپورٹنگ کی, اس کو آپ نے غداری کا تو گلے میں ڈال کے زمین کے اندر دفن کر دیا. فاطمہ جناح جس نے بانی پاکستان قائد اعظم کے ساتھ مل کے پاکستان بنانے میں خدمات انجام دی تھی, ان کو آپ نے غدار کہا. وہاں سے ہوتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے بینظیر بھٹو تک اچھے لوگوں کو مار دیا گیا اس ملک کے اندر, آج تک کسی کو انصاف نہیں ملا. اور میں آپ کو آج بھی بتا دوں کہ عمران خان بھی ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں, لوگ جذبات میں آ جائیں گے, یہ پشتون پٹھان پاگل ہوتے ہیں, یہ سنبھالے نہیں جائیں گے, ورنہ کب کی یہاں کیا چیزیں ہو جاتی. اور جہاں ارشد شریف کے معاملے کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا کہ بجائے یہ پوچھنے کی کہ کس نے اس کو مجبور کیا تھا پاکستان چھوڑنے کے اوپر, بجائے یہ تحقیق کرنے کے کہ اس کو کس نے مارا, آپ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان نے کیوں کہا تھا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے چلا جائے, جبکہ اس کی ماں گواہی دیتی ہے کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنے والا سلیمان اقبال ہے, میرے بیٹے کو ساتھ چلانے والا اور خیال رکھنے والا عمران خان ہے. وہ دوستوں کی طرح تھے, ایک دوسرے کے ساتھ وہ بھائیوں کی طرح تھے, اور آپ انہی کو ان کے اوپر تحقیق کرنا چاہتے ہو اور ان کے اوپر الزام لگا رہے ہو. اس سے بڑی بے حسی, اس سے بڑی بے شرمی, اس سے بڑی لا قانونیت, اس سے بڑی ناانصافی کہیں دنیا میں نہیں ہو سکتی, اور اس 21ویں صدی میں کسی صورت نہیں ہو سکتی. مر گیا, آپ کی ذاتی بغض و عناد ہوگی, کوئی اور چیز ہوگی, نہیں انصاف دینا چاہتے, لیکن کم از کم یہ تو نہ کہیں کہ اس کو اس کے مالک جو جس سے وہ رزق کماتا تھا وہ اس میں شامل ہے مارنے میں, اور وہ عمران خان جس نے اس کی جان کو بچانے کے لیے مشورہ دیا, جو اچھا مشورہ بھی صدقہ جاریہ کے طور پہ ہوتا ہے, اس سے تفتیش کریں گے اور یہ ذمہ دار ہے. خدا را اتنی بے رحمی نہیں کریں, اتنی حرکتیں بری نہیں کریں, کوشش کریں اگر سچ کو سچ نہیں کہہ سکتے, غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے, خاموش ہو جائیے, لیکن کم از کم کسی کی دل آزاری نہیں کریں. اس ماں کی آہ نکلے گی, وہ بچے یتیم ہوئے ہیں, ریاست کے اندر ادارے جو ہیں دشمنوں کے ساتھ بارڈر کے اوپر ایسا کرتے ہیں, جا کے جنگ لڑتے ہیں. اس جنگ میں بھی کہا گیا دین اسلام کے اندر کہ زندہ درختوں کو مت کاٹو, بوڑھے جو ہیں اگر جنگ میں حصہ نہیں لیتے ان کی جان مت لو. لیکن ہمارے ہاں جو سچ بات کرتا ہے دنیا سے اٹھ جاتا ہے, وہ جو اٹھ جاتا ہے وہ یقیناً جنت میں جائے گا اگر اس کی نیت خراب نہیں ہے. تو بہرحال ماضی میں بھی دیکھا, اب بھی دیکھ رہے ہیں, مستقبل دیکھنے والا ہوگا کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے. لیکن عمران کا ساتھ اگر عوام نے نہ دیا تو یہ بھی مائنس سمجھی آئندہ سیاست کے اندر سے. عوام نکلی تو پھر بات چیت بھی ہوگی, حیثیت کو بھی مانا جائے گا, ساری چیزیں ہوں گی. اپنا خیال رکھیے, فیڈ بیک ضرور دیجیے کہ آپ لانگ مارچ میں جائیں گے, کس حد تک جائیں گے, اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.